السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے جو تاریخ کے صفحات میں کچھ ایسی فتوحات درج ہے جو نہ صرف اپنی نوعیت میں منفرد ہیں بلکہ انسان کی حکمت، صبر اور ذہانت کی معراج کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی سب سے اہم فتوحات میں سے ایک ایسی ہی فتح ہے جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ وہ فتح تھی جس میں نہ بڑی لڑائی ہوئی، نہ میدان میں خون بہا اور نہ ہی کوئی فیصلہ کن مار کا، بلکہ یہ ایک ایسی حکمت عملی کا نتیجہ تھی جس نے دشمن کو اتنا تھکا دیا کہ وہ خود اپنے دروازے کھول کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ کہانی ہے برسا کی فتح کی جو سلطنت عثمانیہ کے سفر کا پہلا بڑا سنگ میل ثابت ہوئی۔ 14ویں صدی کے آغاز میں ایک طرف بازنطینی سلطنت زوال کے دہانے پر کھڑی تھی، اس کی طاقت کمزور ہو چکی تھی، اندرونی بغاوتیں اور معاشی مسائل اسے دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ دوسری طرف اناطولیہ کے پہاڑوں سے ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت سامنے آ رہی تھی۔ یہ تھی عثمانی ریاست جس کے بانی عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی کے دل میں ایک خواب تھا، ایک ایسی سلطنت قائم کرنے کا خواب جو اسلام کے نام پر دنیا میں عدل، انصاف اور طاقت کا نشان بنے۔ لیکن اس خواب کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی اور وہ تھی برسا۔ اس وقت بازنطینی سلطنت کا ایک امیر، خوشحال اور نہایت اہم شہر تھا۔ اس کی فصیلیں مضبوط اور ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی۔ اگر عثمانیوں کو ایک مستحکم ریاست بنانی تھی تو انہیں برسا فتح کرنا ناگزیر تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عثمانیوں کے پاس نہ اتنی بڑی فوج تھی اور نہ ایسے ہتھیار جو اس شہر کی عظیم دیواروں کو توڑ سکیں۔ عثمان غازی نے جان لیا تھا کہ برسا پر براہ راست حملہ خودکشی کے مترادف ہوگا، اس لیے انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ میں ایک عظیم حکمت عملی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے شہر کو توڑنے کے بجائے اسے اندر سے کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 1317 کے قریب عثمان غازی نے برسا کے ارد گرد موجود پہاڑوں پر دو مضبوط قلعے تعمیر کیے۔ یہ قلعے چھوٹے ضرور تھے لیکن ان کا مقصد بہت بڑا تھا۔ ان قلعوں کی بدولت عثمانیوں نے شہر کے اندر اور باہر جانے والے تمام راستوں کو کنٹرول کر لیا۔ اب شہر کے باسیوں کے لیے خوراک، سامان اور رسد لانا ناممکن ہو گیا۔ یہ ایک خاموش جنگ، کوئی تلوار نہیں چل رہی تھی لیکن شہر کے اندر بھوک اور خوف کا سایہ بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک اقتصادی اور نفسیاتی محاصرہ تھا جو دن بدن شہر کے باسیوں کو مایوسی اور کمزوری کی طرف لے جا رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محاصرہ کتنا لمبا چلا، کیا چند مہینے یا ایک سال؟ حقیقت یہ ہے کہ برسا کا یہ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ عثمانیوں کے صبر، حوصلے اور عزم کا امتحان تھا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ طویل انتظار کمزوری کی نشانی ہے، لیکن عثمان غازی کے لیے یہی ان کی اصل طاقت تھی۔ انہوں نے بازنطینی سلطنت کی کمزوری کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ سلطنت اندرونی طور پر کمزور تھی اور کسی بھی بڑے لشکر کو برسا کی مدد کے لیے بھیجنے کے قابل نہیں تھی۔ عثمان غازی نے دشمن کی طاقت پر نہیں بلکہ اس کی کمزوری پر وار کیا۔ یہی حکمت عملی برسا کے باسیوں کے لیے سب سے زیادہ مہلک ثابت ہوئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شہر کے اندر خوراک کی کمی بڑھتی گئی، بیماریاں پھیلنے لگی اور لوگوں کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ محاصرہ اپنے آخری مراحل میں تھا۔ اب سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی شدید بیمار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں اور شاید اپنی آنکھوں سے برسا کی فتح نہ دیکھ سکیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور جانشین اورحان غازی کو اپنے پاس بلایا اور ایک ایسی وصیت جو تاریخ کا رخ موڑنے کا سبب بنی۔ عثمان غازی نے کہا، بیٹا جب برسا فتح ہو جائے تو مجھے اس شہر کے چاندی کے گنبد کے نیچے دفن کرنا۔ اورحان غازی کے دل میں اس وصیت نے ایک نیا جذبہ پیدا کر دیا۔ اب برسا کی فتح صرف ایک فوجی مقصد نہیں رہا تھا بلکہ یہ ایک روحانی ذمہ داری بن گئی تھی۔ ایک بیٹے کے لیے اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ آخر کار 1326 میں وہ دن آ گیا جس کا عثمانی سپاہی برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ برسا کے باسی مسلسل بھوک اور مایوسی میں رہتے رہتے اتنے کمزور ہو گئے کہ انہوں نے مزید لڑنے سے انکار کر دیا۔ شہر نے اپنے دروازے خود کھول دیے اور عثمانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جس میں خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہا۔ یہاں اصل فتح شہر کی دیواروں کی نہیں بلکہ شہر کے باسیوں کے حوصلے کی شکست تھی۔ برسا کی فصیلیں اپنی جگہ قائم رہی لیکن ان کے محافظ ہمت ہار گئے۔ یہی عثمانیوں کی اصل کامیابی تھی۔ برسا کی فتح کے بعد عثمانیوں نے اسے اپنی سلطنت
सल्तनत का पहला अजीम दारुल हुकूमत बनाया। ये शहर न सिर्फ अस्करी और सियासी लिहाज से अहम था बल्कि यहाँ से उस्मानियों ने अपनी ताकत को मजीद वुसअत दी। ये फतह दुनिया के सामने ये साबित करने के लिए काफी थी कि उस्मानी सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि ज़हीन हुक्मरान भी है। उनके लिए जंग सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग और सब्र से भी लड़ी जाती है। बरसा की फतह हमें 3 बड़े असबाक देती है। 1, हिकमत अमली। उस्मान गाजी ने जाना कि बराह रास्त हमला मुमकिन नहीं, इसलिए उन्होंने मुहासरा और रसद को रोकने की हिकमत अमली अपनाई। 2, सब्र और इस्तिकामत। 10 साल तक मुहासरा जारी रखना मामूली बात नहीं थी, ये सब्र ही असल ताकत थी। रूहानी मिशन। उस्मान गाजी की आखिरी वसीयत ने इस जंग को एक जज्बाती और रूहानी रंग दे दिया, जिसने ओरहान गाजी को एक नए अज़म के साथ आगे बढ़ने पर मजबूर किया। यही वो वजूहात हैं जिनकी बदौलत बरसा की फतह बगैर खून बहाए हासिल हुई। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने आने वाले वक्त के लिए उस्मानियों को न सिर्फ ताकत बख्शी बल्कि एक नया एतमाद भी दिया। यही वजह है कि बरसा सल्तनत उस्मानिया की तारीख में एक सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। ये फतह दुनिया के सामने ये साबित करने के लिए काफी थी कि उस्मानी सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि ज़हीन हुक्मरान भी है। उनके लिए जंग सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग और सब्र से भी लड़ी जाती है। बरसा की फतह हमें 3 बड़े असबाक देती है। 1, हिकमत अमली। उस्मान गाजी ने जाना कि बराह रास्त हमला मुमकिन नहीं, इसलिए उन्होंने मुहासरा और रसद को रोकने की हिकमत अमली अपनाई। 2, सब्र और इस्तिकामत। 10 साल तक मुहासरा जारी रखना मामूली बात नहीं थी, ये सब्र ही असल ताकत। 3, रूहानी मिशन। उस्मान गाजी की आखिरी वसीयत ने इस जंग को एक जज्बाती और रूहानी रंग दे दिया, जिसने ओरहान गाजी को एक नए अज़म के साथ आगे बढ़ने पर मजबूर किया। यही वो वजूहात हैं जिनकी बदौलत बरसा की फतह बगैर खून बहाए हासिल हुई। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसने आने वाले वक्त लिए उस्मानियों को न सिर्फ ताकत बख्शी बल्कि एक नया एतमाद भी दिया। यही वजह है कि बरसा सल्तनत उस्मानिया की तारीख में एक सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें कि आपको बरसा की फतह में उस्मानियों की ये हिकमत अमली कैसी लगी, और हर आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें।